تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ التکاثر. سورۃ التکاثر دنیا کی دوڑ پر ہے، دنیا کی دوڑ کے بارے میں. ایک ہے اللہ کے راستے کی دوڑ اور ایک ہے دنیا کی دوڑ. اللہ کے راستے کی دوڑ کو سورۃ العادیات میں بیان کیا گیا، والعادیات ضبحا، اور دوسری طرف دنیا کے لیے دوڑنے والوں کا حال بیان کیا گیا. اس سورت کے بھی مکی مدنی ہونے کا اختلاف ہے. اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں، 28 کلمات ہیں اور 120 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. الہاکم غافل کر دیا تم کو، التکاثر زیادہ طلبی نے، بہتات نے. اللہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ ضروری چیز سے غافل رکھنا، اور تکاثر مال اور اولاد کی کثرت کے لیے باہم جھگڑنا اور فخر کرنا. اور تکاثر میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلا یہ کہ انسان زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرا یہ کہ مقابلے میں حاصل کرے. پہلا کیا ہے؟ زیادہ کی طلب، زیادہ مل جائے. اچھا مل گیا، اب کیا ہوتا ہے انسان کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا تو مجھے اتنا چاہیے، یعنی زیادہ میں مقابلہ کرے زیادہ پانے کے لیے. اور تیسری چیز یہ کہ زیادہ پا کر ایک دوسرے پہ فخر جتائے. یہ تکاثر میں 3 چیزیں آتی، کثرت کی طلب بھی، مقابلے کی بات بھی، اور فخر جتانے کی بھی. الہاکم التکاثر، کثرت نے تم کو غافل کر رکھا ہے. اللہ کا لفظ کس سے ہے؟ لہو سے. اور لہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھیل تماشے کے طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو زیادہ اہم مقصد سے غافل کر دے اور گھٹیا میں مشغول رکھے. کم تر درجے کی چیز میں انسان کا مشغول ہونا اور زیادہ اہم چیز کو بھول جانا. اور تکاثر تفاعل کے وزن پر. یہ تکاثر کس چیز میں؟ صرف مال میں نہیں، دنیا کی ہر چیز میں کثرت کی خواہش، ایکسٹریمز پہ جانا، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ شہرت ہو، اسباب لذت ہو، وسائل ہو، قوت ہو، مرتبہ اور مقام اور جاہ ہو، علم ہو، سوائے وہ علم جو نفع مند ہو. کیونکہ اس کے لیے تو کیا دعا کی گئی کہ کسی حد پہ نہ رکو، کیا کہو؟ ربی زدنی علما، اور زیادہ دے اور ملے. لیکن ایسا علم جو نقصان دہ ہو اور پھر انسان اس میں آگے بڑھتا چلا جائے، اس کی طرف اشارہ. بات یہ ہے کہ انسان اکثر بھولا رہتا ہے کہ دنیا کے اسباب کو زیادہ جمع کرنا، دنیا کا مال زیادہ سمیٹنا، دنیا کی نعمت اور رونقوں کے پیچھے زیادہ بھاگنا انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتا ہے. دنیا میں بھی اس کا کام بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اللہ کے ہاں جواب دہ بناتا ہے. تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھا قبروں کو. مقابر مقبرہ کی جمع، یعنی تمہاری یہ دوڑ لگی رہی یہاں تک کہ مرنے کا وقت آ گیا اور اسی دوڑ میں مر گئے تم، اور جو کمایا تھا وہ کہاں گیا؟ پیچھے چھوڑ دیا. انسان کی اس خواہش کو ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرے گی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. ایک اور حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس کو اپنے آگے کے لیے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کلا جو ہے یہ حرف ردا، ردا کہتے ڈانٹ کو، ڈانٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جھڑکی ہے. کیا کہ سٹاپ اٹ، مت بھاگو دنیا کے لیے، اتنا چھوڑ کے جانا ہے اس کو. تکاثر ٹھیک نہیں ہے، تکاثر درست نہیں ہے جب تک کہ وہ خیر کے لیے نہ ہو. کیونکہ فاستبقوا الخیرات، خیر اور بھلائیوں اور آخرت کے لیے دوڑو. ففروا الی اللہ، اور اگر تم باز نہیں آتے تو دیکھنا کہ پھر کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. کیا چیز؟ تکاثر کا انجام، نتیجہ، کہ جس چیز میں تم پڑے ہوئے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون،
ان قریب تم جان لو گے، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. کب؟ جلد سے کیا مراد ہے؟ موت کے آتے ہی، آنکھ بند ہوتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا. کلا، ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانتے ہوتے یقین کے علم کو، یعنی تمہیں حقیقی بات پتہ ہوتی کہ دنیا کے مال کی اور دنیا کی کثرت کی حقیقت کیا ہے. لترون الجحیم، یہ ایک نئی بات ہے، الگ بات ہے. یہاں تک جو آیت تھی نا، آیت 5 تک، یہ پچھلی بات سے متعلق ہے، تکاثر سے متعلق ہے کہ ان قریب تم جان لو گے. کاش تم جان لو علم یقینی، یعنی موت سے پہلے دنیا میں ہی تم کو پتہ چل جائے، تمہیں یقین آ جائے. جیسے آتا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کاش تم کو پتہ چل جائے کیا کہ ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. اور کاش تم کو یقین آ جائے کیا کہ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ جب وہاں آنکھ کھلے گی کہ جو پیچھے چھوڑا ہے وہ تو ایک کھیل تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب اور لہو، وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ. دونوں چیزیں ہیں وہاں. دیکھنا یہ کہ تم کس کے لیے بھاگ رہے، تمہاری کوشش کیا ہے. پھر فرمایا لترون الجحیم، البتہ تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو، بھڑکتی آگ کو. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ورأى المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها ولم یجدوا عنہا مصرفا. اور آل فرعون کے بارے میں کیا آتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. مرتے ہی انسان کو دکھا دیا جاتا ہے کیا، الجحیم. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے. آج ہم کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس کو، امیجنیشن کی آنکھ سے، لیکن اس دن یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. اور یہ سب دیکھیں گے، مومن کافر سب دیکھیں گے. لیکن مومن کا دیکھنا کیا ہوگا، بس ایک جھلک دیکھیں گے اور آگے نکل جائیں گے. لیکن کافر تو پھر سوچیں گے کہ اب اسی میں جا کے پڑھنا، یہی ہمارا گھر ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. تسألن کا مطلب یہاں صرف سوال کرنا نہیں ہے، اس سے مراد حساب کتاب کرنا اور اس کے انجام تک پہنچانا، جزا سزا دینا. یعنی پوچھ پڑتال بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ بھی دکھایا جائے گا. یہ کون سی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا؟ انسان کو کیا کچھ ملا ہے، کون کون سی نعمتیں ہمارے پاس؟ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی ملا سبھی نعمت ہے، سب اللہ کی طرف سے. کتنا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور پھر یہ صرف دنیا کی نعمتیں نہیں، دین بھی نعمت ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور پھر دین کی خاطر جو محبت ہے آپس میں، یہ بھی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. حقیقی دین یا دین کی سمجھ انسانوں کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ باہم الفت. جس سے دین سے محبت ہوتی ہے اسے دین والوں سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا کی باقی نعمتیں، مثلا ہمارا جسم، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نعمتیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا لتسألن، ان سب چیزوں کا سوال ہے. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دعا مانگتے تھے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. چلیے اس کی تلاوت سن لیجیے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے نعمتوں کا حق کتنا ادا کیا، آپ نے کیا کوششیں کی ہیں. آپ کو اپنی کوشش نظر کہ جہنم کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے. کتنی بڑی بلا ہوگی کہ جس کا صرف دیکھنا وہ اتنے ہیبت پیدا کر دے گا، اتنا ہول
اور اتنا خوف بندوں کے اندر پیدا کر دے گا کہ اگر دنیا میں واقعی کوئی اس کو اپنے امیجنیشن میں بھی دیکھے تو غلط کاموں سے خود بخود دور بھاگے. لیکن آج ہم نہیں دیکھتے. کہا کہ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، وہاں یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. لیکن وہ جو واقعی یقین رکھتے ہو دنیا میں اس پر، صحابہ کرام، تو ان کے لیے دنیا بہت حقیر ہو گئی تھی. ان کی ساری کوششیں آخرت اورینٹڈ تھی، ان کا رخ بدل گیا تھا. ہمارا ابھی تک پیراڈائم شفٹ نہیں ہوا، ہمارا ابھی مرکز کچھ اور ہے. اسی لیے ہماری کوششیں اسی کے لیے ہیں جو زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. اور یہ جہاں تک نعمتوں کا سوال کا تعلق ہے تو کن نعمتوں کا؟ سب نعمتوں کا. حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم نے آپ کو تازہ کھجور اور ٹھنڈا پانی پلایا. آپ نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ ان نعمتوں کو پا کر کیا کتنا شکر ادا کیا، کہاں استعمال کیا، کہاں لگایا، دوڑ کدھر کو تھی، جس نے دیا اس کو بھی یاد رکھا یا نہیں. ہم سب کتنی کوششیں کرتے ہیں، کیا کوششیں کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لیں، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ کر چکے ہیں اور چھوٹی چھوٹی اپنی کوششوں پر راضی ہو جاتے. اصل چیز جو ہمیں اپنے اندر سے نکالنے کی ہے نا، کہ اپنی کوشش پر راضی نہ ہو کے بیٹھا کرے تو بہت کچھ کر لیا. کبھی مطمئن نہ ہو، کبھی اس کو زیادہ نہ سمجھے. یعنی خیر اور بھلائی کے لیے کی جانے والی کوششیں جو ہیں ان میں ہمیشہ زیادہ کے حریص رہیں. لیکن وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جیسے سورۃ العادیات کا بھی یہی موضوع ہے. وہاں بھی دوڑ ہے ایک خاص چیز کی، اور یہاں بھی دوڑ ہے. وہاں دوڑ خیر کے لیے اور یہاں دوڑ دنیا کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم جس بھی چیز کے زیادہ ہونے کی طلب رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ خواہ مال کی بہتات ہو، خواہ کسی بھی اور چیز کے اکٹھا کرنے یا جمع کرنے کا شوق ہو. ہمیں سے ہر ایک سوچے کہ اس کو کیا سمیٹنے کا شوق ہے، وہ کیا اکٹھا کر رہا ہے. کسی کو کپڑے اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو برتنوں کا، کسی کو ڈیکوریشن پیس کا، کسی کو کسی چیز کا، زیور کا، طرح طرح کے سیٹ جمع کرنے کا، اور طرح طرح کے پرس، جوتے، اور میوزک سی ڈیز، اور اینٹیک جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کاسمیٹکس. یعنی بے مقصد طور پر بعض اوقات چیزیں اکٹھی کی چلی جاتی. اور کسی کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے. ایک 12 سال کی بچی جس نے الہدا سے پورا کورس کیا اور اب وہ کیا کر رہی ہے اس کی داستان سننے کی ہے آج کے لیسن کے ساتھ. والعادیات ضبحا کے کانٹیکس میں میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو سناؤں کہ شی از اونلی 12. جب وہ آئی تو ہم اس کو داخلہ نہیں دے رہے تھے کہ یہ کیسے پڑھے گی، یہ کیا پڑھے گی، لیکن اس کا جذبہ اور اس کا شوق، اس کی وجہ سے اس کو داخلہ دینا پڑا. پھر اس نے پڑھا اور پھر جا کے وہ کتنا کام کر رہی ہے، کتنی محنت کر رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طیبہ نذیر ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے. میں نے ایف لاگ تعلیم القرآن فیس پریس سے کورس کیا ہے. جب میں یہاں آئی، جب میں نے تعلیم القرآن کورس کیا تب میری عمر 12 سال تھی. میں نے تعلیم القرآن کورس کرنے سے پہلے ہی حفظ کیا ہوا تھا. جب میں ایڈمیشن کے لیے پہلے آئی تو مجھے چھوٹی عمر اور تعلیم کی وجہ سے ایڈمیشن نہ ملا. مایوس تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے گھر واپس چلی گئی. تھوڑا عرصے بعد اخلاق میں تعلیم القرآن کا کورس شروع ہوا تو مجھے وہاں بلایا گیا. جب میں ایڈمیشن کے لیے آئی تو مجھے بہت سی دھمکیوں کے ساتھ ایڈمیشن دیا گیا کہ اگر روئی یا پڑھائی میں ذرا سا بھی اچھا نہ ہوئی تو آپ کو واپس بھیج دیں گے. جیسے ہی کلاسز شروع ہوئی ویسے تعلیم میں تو الحمدللہ مجھے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئی، لیکن اپنے ہاسٹل میں سب سے چھوٹی تھی تو اس وجہ سے جو سارے میرے سے بڑے تھے ہر کوئی میرے پہ باجی بنا پھرتا. چھوٹی سی غلطی کرتی سارے اصلاح کے لیے آ جاتے ہیں. اس سے شروع میں تو میں بہت تنگ ہوتی کہ میں ان میں کیسے رہوں گی، ذرا سی غلطی کرتی ہوں سارے آ جاتے ہیں. پھر بعد میں جیسے جیسے قرآن کی کلاسز شروع ہوئی، سمجھ آتی گئی تو یہ تمام مشکلات آسان ہوتی گئیں. اس طرح میں نے اپنا اس تعلیم القرآن کورس کو مکمل کیا. تعلیم القرآن کورس مکمل کرنے کے بعد میں نے حدیث کورس کا ارادہ کیا. حدیث کورس کے لیے آئی تب بھی مجھے یہی کہا گیا کہ یہ بہت مشکل ہے، آپ کر نہیں سکیں گی، لیکن ایڈمیشن مل گیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کورس کو بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ مکمل کیا. 12 سال کی عمر تھی، 5ویں تک میری تعلیم تھی. اس کے باوجود میں نے اپنے ہاسٹل میں تمام ذمہ داریوں کو مکمل کیا. اس کے فوراً بعد میں گھر چلی گئی. گھر جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اسکول میں ایڈمیشن لیا، کیونکہ
دین کے لحاظ سے تو میرے پاس حفظ بھی تھا اور اس کے ساتھ الہدا کا تعلیم القرآن کا کورس اور حدیث کورس بھی کر لیا تھا، لیکن اگر دین کا کام بھی آگے پھیلانا ہو تو صرف دینی تعلیم کافی نہیں، دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے 8 کلاس میں ایڈمیشن لیا اور اس کے ساتھ ساتھ 2 کورسز شروع کروائے، جن میں ایک بچوں کا کورس جو دوپہر کو کرواتی تھی اور ایک لڑکیوں کا کورس سمر کورس جو شام کے وقت کرواتی تھی۔ میں نے یہ 2 کورس شروع کروائے تو اس میں میری روٹین بہت ٹف ہوگی، کیونکہ صبح اسکول جانا، اسکول سے سیدھا واپسی پر بغیر گھر گئے بچوں کی کلاس لینی، بچوں کی کلاس کے بعد فوراً لڑکیوں کی کلاس لینی اور اس کے بعد اکیڈمی کا ٹائم ہو جانا، فوراً اکیڈمی چلے جانا، اور اس طرح صبح 7 بجے گھر سے نکلنا، 9 بجے گھر آنا۔ بعض اوقات اتنی روٹین ٹف ہونے سے گھبراتی تو فوراً اللہ تعالیٰ کے اس اجر کو یاد کر لیتی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں اور آگے پڑھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد کر لیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور آگے پڑھاتے ہیں۔ اس طرح میں نے یہ 2 کورسز مشکلات کے باوجود بہت اچھے طریقے سے مکمل کروائے، اور پھر میں نے رمضان میں دورہ قرآن شروع کروایا۔ دورہ قرآن کے لیے جب میں پہلے دن گئی تو وہاں کوئی بھی نہ آیا، اس سے میں بہت گھبرا گئی کہ پہلا دن کوئی بھی نہیں آیا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنا شروع ہوئے۔ جیسے لوگ آنا شروع ہوئے مجھے دیکھتے اور ایک دم حیران سے رہ جاتے کہ یہ کیا میں پڑھائیں گی، چھوٹی سی تو خود ہے، انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا، اور اتنے عجیب عجیب سوال کرتے، بعض اوقات جو ہے نا میں گھبرا جاتی، لیکن میں فوراً اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ اللہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، پہلے بھی کچھ نہیں آتا تھا، آپ نے مجھے اس تعلیم کے قابل بنایا، اب مجھے اس قابل بھی بنانا کہ میں ان کے جوابوں کو آسانی سے دے سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتے کہ مجھے ان کے سوال دینے کی کوئی مشکل پیش نہ آتی، وہ جو بھی سوال کرتے اور میں فوراً سے ان کا جواب دے دیتی۔ اس طرح میں نے دورہ قرآن بھی مکمل کروایا۔ اب میں بچوں کا کورس کروا رہی ہوں جن میں بچوں کی تعداد 56 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں صبح اسکول جاتی ہوں، دوپہر میں بچوں کا کورس کرواتی ہوں اور شام میں اکیڈمی جاتی ہوں۔ اس طرح اتنی روٹین ٹف ہونے کے بعد جب تھک جاتی ہوں تو اس امید پہ چپ ہو جاتی ہوں کہ اس میں آخرت کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر ہمت اور جذبہ ہو، تعلیم اور عمر کی کمی کسی بھی لحاظ سے کسی چیز میں رکاوٹ نہیں پیش آتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جذبہ کون دیتا ہے؟ کیونکہ چھوٹے ہوتے انرجی زیادہ ہوتی ہے نا، انہی بچوں کے پاس اگر کوئی کام نہ ہو تو وہ گھر سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں، سارا دن ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو کوئی ڈائریکشن، اور ہم یہی لاڈ کرتے رہے ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، ابھی کیا کریں گے، توتلی زبانوں میں ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں، لاڈوں میں ان کو پالتے ہیں، محنت ان کو کرواتے نہیں، اور پھر جب وہ مضبوط تناور درخت ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ہاتھ نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں کہ بولنے کی صلاحیتیں ہیں کچھ، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت بھی ہے، ایک کوشش بھی ہے، اور یہ کوشش اس وقت ہوتی ہے جب زندگی کا کوئی مقصد اور نصب العین اور ایک کوئی نقطہ ہوتا ہے جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اور صرف خود نہیں کرتا بلکہ اپنے آل اولاد اور بچوں کے اندر بھی وہی کچھ ڈالتا ہے۔ تو جب تک اندر آگ نہ بھڑکتی ہو انسان کے، جب تک اندر تکلیف نہ ہو کسی بھی چیز کی، تو انسان محنت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو بچہ حفظ کر جاتا ہے اس کا دماغ بہت کھل جاتا ہے۔ تو اس بچی نے حفظ کیا ہوا ہے۔ ایکچولی یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک تو ریگولر کورس ہوتا ہے نا جس میں بڑی عمر کی بچیوں کو لیتے ہیں، لیکن پھر یہ تھا کہ اتنا ہم پہ پریشر پڑا، تو الحمدللہ ہماری بہنوں میں سے ایک بہن نے، ان کے پیرنٹس نے ان کو جو جگہ دی وہ جگہ انہوں نے ڈونیٹ کی، اس پر پھر الہدا نے ایک بلڈنگ تعمیر کرے، بلکہ ان کی فیملی کے لوگوں نے مل کے تعمیر کرے، اس میں ہم نے ہاسٹل بنایا، اور ایسے تمام لوگ جو ریگولر کورس میں فٹ نہیں ہوتے تھے کسی بھی کمزوری کی وجہ سے، ان کو وہاں رکھا دن رات۔ تو یہ بچے اسی کورس میں سے ہیں، اور ان کو پھر ہم نے بعد میں بلایا تھا جو ریگولر ایڈمیشن میں نہیں تھے، تو دن رات ان کا وہاں رہنا اور پھر اس میں سیکھنا، اور الحمدللہ پھر جن کی ٹیچر تھی وہ بھی بہت اچھی تھی اور بہت اچھی طرح ٹریننگ دے کر آگے پھر بھیجا الحمدللہ۔ یہ اور کمزور آنکھوں والی ایک بچی کا واقعہ یہ بھی سنانا چاہ رہی تھی کہ شوق انسان سے کیا کچھ کراتا ہے۔ جی، اس وجہ میرے گاؤں میں پرائمری تک تو پڑھ لیا، لیکن بڑی مشکل سے اور نہ ہونے کے برابر، کیونکہ وہاں پر زیادہ تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی اور آگے پڑھنے کی پرمیشن نہیں ملی۔ ہمارے گاؤں میں کچھ گھرانے غیر مسلم آباد ہیں جن کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے ان کے کئی رسمات اپنائے، مثلاً بزرگوں کو جھک کر سلام کرنا، کھڑا روزہ رکھنا، اس کے علاوہ کئی اور رسمیں جو سنت سے ثابت نہیں۔ میں ان غلط رسمات کو دیکھ کر
میرے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ پتہ چلے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا اور میں نے اپنے آنکھوں کے علاج کے لیے راولپنڈی آئی ماموں کے پاس، اور ساتھ مجھے ایک اچھے ادارے کی تلاش بھی رہی. پھر یہاں پہ میری ایک انٹی رہتی تھی، انہوں نے مجھے روشنی کے سفر کے بارے میں بتایا. الحمدللہ داخلہ ہوا اور مشکلیں بھی آئی لیکن مکمل ہوا. آگے مجھے مزید تفصیل سے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ تعلیم بھی کم ہے، نظر کی کمی ہے، اور دوسری سب کو خود استاد بننا، ماحول اور سب کچھ کور کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. پھر یہاں پہ انٹرویو تھے الہدا میں وہاں پہ آئی لیکن مجھے داخلہ نہیں ملا. قصور ان کا بھی نہیں تھا، پڑھنے کے واقعی کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس تعلیم کا ہونا، دیکھنا اور اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کہ مجھے صحیح اردو بولنے بھی نہیں آتی تھی اور سمجھ بھی، اور اسی طرح لکھنا پھر دیکھنے میں بہت سارے مسئلے تھے. کئی دفعہ لیکن نہیں ملا. جب میں یہاں سے نا امید ہو کر نکل گیا کسی اور ادارے کی تلاش میں کہ کیا ہوا اگر میں دیکھ نہیں سکتی، صحیح بول نہیں سکتی، سن تو سکتی ہوں نا، میں سن لوں اس اللہ کے کلام میں کیا ہے. بس یہ میرا ایک شوق تھا. جب مجھے وہاں داخلہ مل گیا تو میں فارم لے کے آنٹی کے ساتھ اس راستے سے گزر رہی تھی. میں نے آنٹی سے کہا کہ آخر دفعہ پھر ٹرائی کر لیتے ہیں، اندر پوچھنے کہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مدد کر لیں گے. جب میں اندر تو اسٹاف میں انچارجز بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے انہیں اپنے شوق کے بارے میں بتایا تو انہوں نے الحمدللہ مجھے داخلہ مل گیا لیکن 3 ماہ کی مہلت دی. کہا کہ اگر آپ اچھی طریقے سے اپنے آگے جاری رکھا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے. الحمدللہ داخلہ بھی ملا لیکن اس میں کئی مشکلات پیش آئی جن میں میرے اساتذہ کلاس فیلوز کا بھرپور تعاون رہا ہے. مثلا میرے ایک ٹیچر مجھے تفصیل لکھ کے دیتی تھی جس میں میں ان عدسوں کے ذریعے میں دیکھ کر یاد کرتی، اور کرتی تو مختلف گروپ میں بیٹھ کر کرتی اور زیادہ کام میں آنکھوں کے بجائے کان سے لیتی. پیپر میرے اساتذہ لیتے تھے، سوال کرتے میں جواب دیتی. اسی طرح مجھے اور بھی مسئلہ دھوپ میں یا دن کے زیادہ روشنی میں مجھے صحیح نظر نہیں آتا تھا. تو جب میرے ساتھی سب سو جاتے تو میں اکثر سیڑھیوں کے لائٹ میں بیٹھ کے رات کو پڑھتی. الحمدللہ کورس اچھے طریقے سے مکمل ہوا لیکن آگے بہت بڑا شوق اور جذبے سے نکلی لیکن حالات کچھ اور تھے. جب میرا اختتام تھا تو میرے والدین حج پر چلے گئے. ان کے واپسی تک ہم یہاں شفٹ ہوئے پنڈی. یہاں پہ مجھے باہر جانے کی پرمیشن نہیں تھی لیکن گھر پہ بچے تھے، انہیں میں نے دعائیں نماز وغیرہ یہ شارٹ کورس کروایا. جب واپس پھر گاؤں چلے گئے وہاں پہ بھی میں نے بچوں کو شارٹ نماز دعائیں وغیرہ پڑھائی. اور اس کے علاوہ کچھ لڑکیاں تھیں جو ترجمہ کرنے لے آتی تھی لیکن میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ ان لڑکیوں کو کسی کے گھر جانے کی پرمیشن نہیں اور مجھے کسی کے گھر جا کے پڑھانے کی پرمیشن نہیں. یہ مسئلہ جب پیش آیا اسی دوران پھر میں باہر زیادہ تو نہیں جا سکتی تھی لیکن کبھی یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے یا کوئی غم تو میں جاتی تو وہاں کی لڑکیاں یا آنٹی جو بھی ہے وہ اپنے مسئلے بیان کرتے. تو ان کے شوق، ان کے اندر جو خیر ہے اس کو دیکھ کر میں نے یہ ارادہ کیا اپنے اس کام کو ایک ادارے کی شکل دوں. تو میں نے اپنی یہ بات اپنے والد سے کہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے وہاں پر جو زمین ہے وہاں پہ میں ایک ادارہ قائم کر لیتا ہوں، آپ وہاں پہ تعلیم کو آگے بڑھانے کا سلسلہ شروع کرنا. لیکن پڑھاتے وقت میں نے جو اندازہ لگایا کہ میرے اندر کمی تھی اور ہے تعلیم کی کمی کہ مجھے لکھنا نہیں آتا. میں نے کہا میری یہ سوچ پیدا ہوئی کہ مجھے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ میں ان لوگوں کے سوال کے جواب دے سکوں. جس طرح میرے اساتذہ اور کلاس فیلوز نے میرے ہیلپ کیا، مجھے پکڑ پکڑ کے چلایا ہے، اسی طرح وہ بھی ان پڑھ ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھی. اور پھر میں نے اپنے تعلیم کو مزید بہتر کرنے کے سلسلے میں اپنے والد سے بات کی. الحمدللہ نے مجھے پرمیشن دی اور میں راولپنڈی اپنے ماموں کے پاس آئی. جب ماموں نے مجھے کئی اسکولوں میں لے کے گئے لیکن مجھے کہیں بھی داخلہ نہیں ملا. وجہ کہ عمر زیادہ تھی اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ چلنے میں مشکل ہوتی تھی. تو پھر میرے ماموں نے مجھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا مشورہ دیا جہاں سے آسانی سے کہا کہ آپ کر سکو گی. الحمدللہ آج میں میٹرک کے سطح پہ پیپر دے رہی ہوں. کچھ پیپرز ہوئے بھی ہیں جن کے اچھے رزلٹ آ چکے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں. اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی اچھے ہو جائیں. یہ سفر میں نے صرف اس مقصد کے لیے شروع کیا کہ اب اللہ کے کلام کو اس کے مخلوق تک بہترین طریقے سے پہنچا سکوں. اللہ کی مدد اور آپ سب کی
دعائیں کہ میں اپنے جس مقصد کے لیے سفر شروع کیا مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے. اختتام سے پہلے ایک بات کہوں گی کہ جب کوئی کام شروع کرے تو پہلے اپنے آپ کو دیکھے. انسان جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ آپ کے اندر کیا قابلیت ہے اس کام کرنے کی, صلاحیت ہے. اگر ہے تو ٹھیک, اگر نہیں تو پہلے اس کے مطابق اپنے آپ کے اندر اس صلاحیت اور قابلیت پیدا کریں, پھر شروع کریں. کوئی مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ. میں سوچتی ہوں کہ ہمیں تو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں, علم بھی دیا ہے, لکھ پڑھ بھی سکتے ہیں. پھر وقت ضائع کریں تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کیا پھر پوچھا نہ جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں؟ لیکن ہم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ کیا قرآن سے سچی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں. اور یہ جو ذرے ذرے کی بات ہے اور چھوٹی چھوٹی بات ہے, اور ہر چیز میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.